بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں نہ پانی ہو، نہ کوئی انسان ہو، نہ زندگی کا کوئی نشان، اور وہیں سے شروع ہوتی ہے حج کی کہانی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا حکم دیا جسے سن کر کوئی بھی انسان حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان ویرانے میں چھوڑ آئے، جہاں نہ پانی ہو، نہ لوگ ہوں اور نہ کوئی سہارا ہو۔ وہ انہیں لے کر اس جگہ پہنچے جہاں آج کعبہ شریف ہے، لیکن اس وقت وہاں صرف سوکھی زمین تھی، چاروں طرف پہاڑ تھے اور دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھجوریں رکھی اور پھر بنا کچھ کہے واپس جانے لگے۔ تب حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکار کر پوچھا، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے بار بار پوچھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر ایک ایسا سوال پوچھا جس نے سب کچھ بدل دیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سنتے ہی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا یقین دکھایا جو آج بھی مثال ہے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور یہیں سے شروع ہوتا ہے اصلی امتحان۔ کچھ دن بعد جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے بیچ دوڑنے لگیں۔ جب وہ 7 چکر لگا کر واپس آئیں تو اچانک ایک ایسا منظر سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جہاں چھوٹے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے زمین پر لیٹے ہوئے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا ہے۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رحمت کا چشمہ تھا۔ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ترنت اس پانی کی طرف دوڑی اور اسے سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، زم زم، یعنی رک جا، ٹھہر جا، تاکہ یہ پانی بہہ کر ختم نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس مبارک پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ بعد میں اسی جگہ کو ایک کنویں کی شکل دے دی گئی جو زمزم کا کنواں اور بیر اسماعیل کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہی پانی ہے جو آج بھی موجود ہے اور زمزم کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، اور جن 2 پہاڑوں کے بیچ وہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے دوڑی تھی، انہیں آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے اس طرح دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اسے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے یہ عبادت قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسی جگہ جہاں یہ کنواں ہے وہیں کعبہ شریف بنایا جائے، تاکہ لوگ یہاں آ کر اللہ کی عبادت کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو جیسے جیسے دیواریں اونچی ہونے لگیں، ایک وقت ایسا آیا جب ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اوپر تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تبھی اللہ کے حکم سے ایک پتھر لایا گیا، لیکن یہ کوئی عام پتھر نہیں تھا۔ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی، یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے رہتے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ان کے پیروں کے نشان موم کی طرح چھپ گئے، اور یہی پتھر آج بھی مقام ابراہیم کے نام سے کعبہ کے پاس ایک سنہرے شیشے کے اسٹینڈ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب دیوار مکمل ہونے والی تھی تو صرف ایک پتھر کی جگہ باقی رہ گئی تھی۔ تبھی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک خاص پتھر لے کر آئے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ اسے کعبہ کے ایک کونے میں لگایا گیا تاکہ حاجی یہیں سے اپنا طواف شروع کرے، اور آج بھی ہر حاجی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جنتی پتھر کو بوسہ کر سکے۔ پھر کعبہ اور اس مبارک پانی کی وجہ سے مکہ دھیرے دھیرے آباد ہونے لگا اور ایک مشہور شہر بن گیا۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ لوگ اصلی راستے سے ہٹنے لگے اور کعبہ کی اصلی توحید دھیرے دھیرے کمزور پڑ گئی۔ پھر آیا وہ دور جسے ایام جاہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ حج کے اتہاس کا سب سے اندھیرا حصہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی تعلیم کو بھلا کر لوگوں نے کعبہ کے ارد گرد بلکہ اس کے اندر تک 360 الگ الگ بت سجا دیے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا ایک الگ بت تھا، اور حج جو عبادت تھی وہ ایک میلے میں بدل گیا۔ لوگ ننگے ہو کر کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں پیٹتے۔ خدا کی عبادت کے بجائے وہاں دکھاوا تھا، قبیلائی فخر تھا۔ یہ حالت ایک دن یا ایک سال نہیں بلکہ صدیوں تک چلتی رہی۔ پھر اچانک اتہاس نے کروٹ لی۔ 7ویں صدی میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا 630 عیسوی میں، اور یہیں سے سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد 632 عیسوی میں آپ نے اپنا آخری حج ادا کیا، اور اسی حج میں حج کے تمام طریقے صاف صاف بتا دیے گئے۔ لیکن اصلی پل ابھی باقی تھا۔ عرفات کے میدان میں آپ نے ایک ایسا خطبہ دیا جس نے پوری دنیا کی سوچ بدل دی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ آج سے تمام جاہلیت کی رسمیں ختم کی جاتی ہیں، اور پھر آپ نے وہ الفاظ فرمائے جو آج بھی انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی غیر عربی پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی بڑپن حاصل نہیں، سوائے اس کے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو۔ یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا اعلان تھا جس نے نسل، رنگ اور قبیلے کے فرق کو مٹا دیا، اور حج کو ہمیشہ کے لیے برابری اور ایکتا کا سب سے بڑا ذریعہ بنا دیا۔ یہیں سے حج اسلام کے 5ویں رکن کے طور پر پوری طرح قائم ہو گیا، اور پھر اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ شروع کی صدیوں میں لوگ حج کے لیے اکیلے نہیں بلکہ قافلوں کی شکل میں سفر کرتے تھے۔ دنیا کے الگ الگ حصوں سے بڑے بڑے قافلے نکلتے تھے۔ دمشق، قاہرہ اور کوفہ جیسے شہروں سے یہ قافلے روانہ ہوتے تھے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ ایک لمبا، مشکل اور صبر مانگنے والا سفر ہوتا تھا۔ اکثر یہ سفر مسلم حکمرانوں کے انتظام میں ہوتا تھا، جو راستوں کی تیاری کرتے اور قافلوں کی حفاظت کا پورا دھیان رکھتے۔ لیکن ان سب کے بیچ کچھ سفر ایسے بھی ہوئے جو اتہاس میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گئے، اور ان میں سے ایک سفر سب سے زیادہ مشہور ہوا سال 1324 کا، جب مالی سلطنت کا بادشاہ مانسا موسیٰ حج کے لیے نکلا۔ یہ کوئی چھوٹا قافلہ نہیں تھا، اس میں 60,000 سے زیادہ لوگ شامل تھے، اور ان کے ساتھ 80 اونٹ ایسے تھے جن پر سینکڑوں کلو سونا لدا ہوا تھا۔ جہاں جہاں مانسا موسیٰ گزرے وہاں وہاں انہوں نے اتنا سونا دان کیا کہ قاہرہ جیسے بڑے شہروں میں سونے کی قیمت تک گر گئی، اور وہاں کی مالی حالت پر سالوں تک اثر پڑا۔ یہ سفر صرف ایک بادشاہ کا سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسی مثال بن گیا جس نے دکھایا کہ حج صرف عبادت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جڑاؤ اور ان کی طاقت کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ بڑی حکومتوں نے حج کے راستوں کو اور زیادہ سرکشت بنانے میں اہم کردار نبھایا۔ انہی میں سے ایک تھی اوٹومن ایمپائر یعنی عثمانی سلطنت، جس نے راستوں کی حفاظت اور مسافروں کی سہولیت پر خاص دھیان دیا۔ اس دور میں سفر زیادہ تر اونٹوں پر ہوتا تھا، اور حج تک پہنچنے میں 2 سے 3 مہینے لگ جاتے تھے۔ سوچئے کتنا لمبا اور کتنا مشکل سفر ہوتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے ہر کونے سے لوگ نکلتے تھے، اور جب اتنے لوگ ایک ہی جگہ اکٹھا ہوتے تھے تو یہ سفر صرف عبادت تک سیمت نہیں رہتا تھا، بلکہ تجارت، کاروبار اور آپسی میل جول کا بھی ایک بڑا ذریعہ بن جاتا تھا۔ لیکن حج کا سفر ہمیشہ اتنا آسان نہیں رہا۔ اگر اتہاس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو کئی بار جنگ، بیماریاں اور بڑے بڑے حادثے اس سفر کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے، اور پھر ایک ایسا دور آیا
जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। साल 930 ईस्वी में एक बहुत कट्टर सोच रखने वाले ग्रुप ने मक्का पर हमला कर दिया। उन्होंने अरब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उन्होंने काबा शरीफ के हजर अस्वद को निकाल कर अपने साथ ले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जमजम के कुएं की भी बेअदबी की, क्योंकि वो हज को सही नहीं मानते थे। इस एक हमले की वजह से करीब 20 साल तक हज ठीक से अदा नहीं हो सका। आखिरकार अब्बासी हुकूमत को हजर अस्वद वापस लेने के लिए बड़ी रकम अदा करनी पड़ी। लेकिन मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। सियासी झगड़ों ने भी हज के रास्ते को कई बार रोक दिया। साल 983 में इराक और सीरिया के अब्बासी हुक्मरानों और मिस्र के फातिमी हुक्मरानों के बीच टकराव हुआ, जिसकी वजह से करीब 8 साल तक लोग हज नहीं कर सके। फिर आया एक और इम्तिहान, बीमारियों का। 1831 में एक खतरनाक बीमारी मक्का में फैल गई, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए और इसके बाद कई सालों तक बार बार बीमारियां फैलती रहीं, जिसकी वजह से हज को कई बार रोकना पड़ा। 1846 में हैजा की बीमारी आई, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। और फिर वक्त आगे बढ़ा, लेकिन मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। 987 में एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक ग्रुप और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो गई और इस टकराव में 400 से ज्यादा हाजियों की जान चली गई। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये सफर रुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इन तमाम मुश्किलों, जंगों और हादसों के बावजूद हज का सिलसिला कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि हर दौर में लोग फिर से उठे और इस इबादत के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा और सफर के तरीके भी आसान होते गए। फिर एक नया दौर आया, जब भाप के जहाज और रेल गाड़ियां शुरू हुई। अब हज का सफर पहले से आसान होने लगा, यहाँ तक कि गरीब मुसलमान भी बड़ी तादाद में हज पर जाने लगे। लोग अरब जाने वाले जहाज़ों में सबसे सस्ती टिकट लेकर सफ़र करते और बहुत मुश्किल हालत में लंबा सफ़र तय करते। फिर दूसरा बड़ा बदलाव आया, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद हवाई सफ़र आसान हो गया और यहीं से हज करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और आज हज दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी जमावड़ा माना जाता है। हाल के समय में 2019 में करीब 25 लाख लोगों ने हज किया, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा दौर आया जिसने पूरी दुनिया को रोक दिया, कोविड-19। इसकी वजह से 2020 और 2021 में बहुत कम लोगों को ही हज की इजाज़त मिल सकी। हर साल लाखों की जमावड़ा अब सिमट कर बहुत छोटा हो गया था, लेकिन फिर हालात बदले और 2023 में एक बार फिर लाखों लोग हज के लिए पहुंचने लगे। आज हर साल दुनिया के 160 से ज़्यादा देशों से मुसलमान मक्का आते हैं। वो एहराम पहनते हैं, काबा का तवाफ करते हैं, सफ़ा और मरवा के बीच सई करते हैं, अरफात में रुकते हैं और जमरात पर कंकरियां मारते हैं। ये सफ़र सिर्फ इबादत नहीं है, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की एकता और भाईचारे का सबसे बड़ा निशान है। लेकिन आज के दौर में एक नई चुनौती सामने आ रही है, बढ़ती हुई गर्मी। इसी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने हाजियों की हिफाजत के लिए अपने इंतज़ाम और भी ज़्यादा मजबूत कर दिए हैं। ख़ास तौर पर 2026 के हज को लेकर गर्मी से बचाव पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सायादार जगहों को बढ़ाया जा रहा है, पानी के स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मोबाइल ठंडी हवा देने वाले यूनिट्स लगाए जा रहे हैं और लोगों को गर्मी से बचने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 2026 में भी लाखों की तादाद में हाजी हज के लिए आएंगे और हुकूमत का कहना है कि पूरी तैयारी की जा रही है ताकि हाजियों को राहत और आराम मिल सके। अब अगर इस पूरे सफ़र को समझें तो हज सऊदी अरब के कई अहम मुकामात पर अदा किया जाता है। इसकी शुरुआत मक्का से होती है, जहां हाजी सबसे पहले उम्रा करते हैं। इसमें काबा शरीफ का तवाफ शामिल है, यानी काबा के चारों तरफ उल्टी दिशा में 7 चक्कर लगाना और सफ़ा व मरवा के बीच चलना, जिसे सई कहा जाता है।
اس کے بعد حاجی مینا کی وادی میں جاتے ہیں اور وہاں ایک دن عبادت اور دعا میں بتاتے ہیں۔ پھر وہ روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، جو مکہ سے قریب 20 کلومیٹر دور ہے۔ یوم عرفات کے دن حاجی پورا دن عرفات کے میدان میں گزارتے ہیں اور یہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا آخری خطبہ دیا تھا۔ یہ دن بہت خاص مانا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی مزدلفہ جاتے ہیں، جہاں وہ رات گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور کنکریاں اکٹھا کرتے ہیں۔ اگلے دن ان کنکریوں کو شیطان کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے رمی کہا جاتا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں اور یہ اس واقعے کی یاد ہے جب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کے دن قربانی دی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ پھر حاجی اپنے بال کٹواتے ہیں۔ مرد چاہے تو پورا سر مڑوا سکتے ہیں یا بال چھوٹے کر سکتے ہیں، جبکہ عورتیں صرف تھوڑا سا بال کاٹتی ہیں۔ اس کے بعد حاجی پھر سے مکہ واپس آتے ہیں اور آخری طواف کرتے ہیں، جس سے حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کے بعد مدینہ بھی جاتے ہیں، جہاں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور وہاں حاضری دینا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔